یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 12 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 9 کے حوالے سے کہ اس میں اللہ کی تخلیق کی بیان شدہ صفات کیا ہیں اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آیت نمبر 12 کے حوالے سے سوال ہے کہ اس میں اللہ کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے اور اس میں کیا پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم انکار کرتے ہو اس سے جس نے بنائی زمین 2 دنوں میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو؟ وہ رب العالمین ہے، اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی 4 دن میں۔ پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے سوال۔ پھر توجہ کی آسمان کی طرف اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر کہا اس کو اور زمین کو کہ آؤ تم دونوں خوشی سے یا زبردستی۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ پھر کر دیے وہ 7 آسمان 2 دن میں، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا، اور رونق دی ہم نے سب سے قریب والے آسمان کو ستاروں سے اور محفوظ کر دیا۔ یہ سارا انتظام ہوا زبردست اور علم والے کی طرف سے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 9 کا جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ کی تخلیق کی بیان شدہ صفات کیا ہیں اور ان سے کیا سبق ملتا ہے۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور 2 دن میں بنا دیا۔ یہ زمین کو اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اسی کا انکار کر دیتے ہو اور اس کے ساتھ اوروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت میں اصل مقصد منکرین اور مشرکین کو ان کے کفر اور شرک پر تنبیہ کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق آسمان اور زمین کو جو عظیم مخلوق کے طور پر شمار کیا جاتا ہے،
یہ اس کی حکمتوں پر مبنی تفصیل ہے اور ان کو بطور زجر کے خطاب کیا گیا ہے کہ کیا تم ایسے بے عقل ہو گئے ہو کہ ایسے عظیم خالق اور قادر کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ وہ ان کے اندر ذرا سی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ یہ سارے آسمان اور زمین اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہوگی اور فضول بات ہوگی، بے عقلی کی بات ہوگی کہ ایسے رب کا انکار کیا جائے اور ایسے کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے جن کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے اور اس میں کیا پیغام ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوا اور حکم دیا کہ اطاعت اور فرما برداری سے آ جاؤ، اور پھر جواب دینا آسمان و زمین کا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مجاز ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے تابع اور فرمان ہیں، ہر کام کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو شعور اور ادراک عطا فرمایا اور سمجھنے کا ملکہ بھی عطا فرما دیا اور ان کو گویائی کی طاقت بھی عطا فرما دی، اور فرمایا کہ یہ زمین کی طرف سے جو آسمان و زمین کی طرف سے جو جواب دیا گیا کہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو زمین کی طرف سے یہ جواب اس حصہ زمین نے دیا تھا جس پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور آسمان کے اس حصے نے جواب دیا جو بیت اللہ کے بالمقابل ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔